اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 9 اور الحمدللہ پارہ نمبر 9 آج کے سبق میں مکمل ہو رہا ہے۔ آج پارہ نمبر 9 کا آخری سبق ہے اور سورۃ الانفال جاری ہے جو کہ پارہ نمبر 10 میں بھی ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 29 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم، بنا دے گا وہ تمہارے لیے، فرقانا، حق و باطل میں فرق کرنے والا نور، ویکفر، اور مٹا دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم، تمہاری خطائیں، ویغفر لکم، اور مغفرت فرما دے گا، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، بڑے فضل والا، عظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اب آیت کے پہلے حصے میں کیا ارشاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اے ایمان والو، اگر پرہیزگاری کا دامن پکڑ لیتے ہو، اگر پرہیزگار بنتے ہو، تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے پرہیزگاروں کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے ایسا نور پیدا فرما دے گا جو تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے گا۔ یعنی نیکی اور تقوی کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے انعام یہ فرمائے گا کہ تمہیں حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھا دے گا۔ اور یقیناً مومن کی جو فراست ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو عطا کی ہے، یہ اسی بندے کے ساتھ ہے جو کہ کلمہ گو ہے، کلمہ جس کے دل میں ہے، جس کے عمل میں ہے۔ اور یہ انعام ایسا ہے کہ مومن کی فراست، اس کی کشادگی، اس کی نظر کی وسعت کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ مومن کی نظروں کو کشادگی، اس کے خیالات، اس کے تصورات کو وسعتیں عطا کر دیتا ہے۔ مومن وہ چیزیں عام فہم انداز سے سمجھ سکتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں جس کے دل میں کلمہ نہیں ہے بہت فراست والا ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو نیکی اور تقوی کو اختیار، اب یہاں پر مراد یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، یعنی محض ایمان لانا، کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، تو پہلا انعام کیا ہے کہ میں تمہاری نظر کو، تمہاری سوچ کو، تمہارے دل کو، تمہارے خیالات، تصورات کو وسعتیں فراخ کر دوں گا، وسعتیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف فرما، تمہاری بخشش ہو جائے۔ یعنی جو مومن تقوی کو اختیار کرتا ہے اس کے گزشتہ باقی کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 30، اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی، مکہ کو خیر باد کہا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ یہاں پر وہ والا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہجرت کا سما، کہ وہ کیا وجہ بنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی، نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب اللہ، یا رسول اللہ،
آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں، جس میں غار ثور میں بھی آپ نے پناہ لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس واقعے کا ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی۔ کیا سازش کی؟ کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں۔ اب یہاں پر یہ کیا کون سا سنیریو بتایا جا رہا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب مکہ میں ایک دار الندوہ کے نام سے ایک جگہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی مراد ہے یہاں پر، کہ ندوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، پوشیدہ باتیں کرنے کو، دار کہتے ہیں گھر کو۔ تو وہ ایسا مقام، ایسی پلیس تھی جہاں پر مکہ کے سارے بڑے سردار اکٹھے ہوتے تھے، اور کوئی بھی جس طرح کی سازشیں انہوں نے کرنی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو رائے دینی ہوتی تھی خاموشی کے ساتھ کہ دوسروں کو نہ پتہ لگے، باتیں جو گھروں میں نہیں کی جا سکتی، وہ مراد کے ایک مکمل سیکرٹ رکھ کے کوئی بات کرنا، وہ ایک مقام تھا جہاں پر تمام کے تمام مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، مکر کرنے لگے۔ قرآن میں ان کو مکر کہا گیا کہ یاد کریں حبیب جب وہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کیا سازشیں کیسی تھی؟ تاکہ وہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں۔ اب یہ ابو البختری نے کہا میری رائے یہ ہے، اب آپس میں سارے سردار رائے دے رہے ہیں نا، اب جو شیطان ہے وہ بھی اس میں شامل تھا، اور وہ ایک شیخ کے یعنی شیخ نجدی، نجد سے آنے والے نجدی شیخ کے روپ میں وہ آ کر ان کی بیٹھک میں شامل ہوا اور کہا کہ میں بہت بزرگ ہوں، میرے پاس بہت تجربہ ہے، ہاں میں تمہیں بہترین رائے دوں گا، تم لوگ آپس میں مشاورت کرو کہ محمد عربی کو تبلیغ سے کیسے روکنا ہے۔ شیطان بھی اس مکر میں، اس سازش میں، اس بیٹھک میں شامل تھا ان کے ساتھ۔ تو ابو البختری ہے وہ اٹھا، اس نے کیا کہا؟ میری رائے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھار کھانا پانی دیا جائے، وہ وہیں نعوذ باللہ ہلاک ہو کر رہ جائے۔ اب ابو البختری کی یہ پیشکش تھی جس کے بارے میں قرآن میں کہا لیُثْبِتُوکَ کا، تاکہ وہ تمہیں باندھ دیں۔ یہ سازش، یہ پلاننگ دینے والا، یہ رائے دینے والا کون تھا؟ ابو البختری۔ اس کے مقابلے میں اس نے کیا کہا شیطان نے؟ ارے یہ نہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، محمد کو اگر باندھ دیا تو اس طرح تو فوراً صحابہ آ جائیں گے اس کے اور وہ مقابلہ کریں گے، اس طرح ایک دوسرے سے جنگ لگ سکتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اگر تم ان کے نبی کو پکڑو گے تو وہ خود ان کی رہائی کے لیے ضرور آئیں گے، تو یہ آئیڈیا فلوپ ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی اور ترکیب سوچو۔ اس نے اس طرح سے بات کی نا، یعنی اس نے ریجیکشن کی تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں بھری، ہاں بھائی یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ قسم کا تمہارے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، واقعی اگر ہم انہیں پکڑیں گے، قید کریں گے، باندھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ ضرور ان کو چھڑوانے کے لیے بھی بہت سے لوگ آئیں گے۔ اب ایسے میں دوسرا شخص تھا حشام بن عمر، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں گے اس سے تمہیں کچھ ضرر نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر ہے نا لیُثْبِتُو کا بتا دیا ابو البختری تھا، اور او یقتلوک تاکہ وہ تمہیں قتل کرے، او یخرجوک یا تمہیں نکال دے۔ تو اب یہ جو نکال دینے والی اس سازش جس نے بیان کی ہے کون تھا؟ جس کا نام تھا حشام بن عمر۔ اس نے کیا کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کرو اور مکہ سے ہی نکال دو۔ اب اس پہ وہ شیطان پھر جو شیخ کے روپ میں وہاں آیا ہوا تھا، شیخ کہتے ہیں عربی میں کسی بڑے کو، کوئی بادب پرسنالٹی کو، لیکن وہ بادب پرسنالٹی تو تھا نہیں، لیکن مکہ والوں میں جو جس طرح کا وہ گروپ بیٹھا تھا اس میں تو اس نے بیس بدل کے ان کے ٹائپ کا ہو کے آنا تھا نا، تو وہ آ گیا۔ اب وہ جس شیخ کے روپ میں وہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ یہ بھی رائے تمہاری مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ پوچھو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم نے ان کو نکال دیا مکہ سے تو وہ مکہ سے باہر جا کے تبلیغ کریں گے، ابھی تو محدود قسم کی ان کی تبلیغ ہے، بعد میں لامحدود ہو جائے گی، اور مکہ سے باہر جتنے بھی عرب قبائل ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ بھی تمہاری تجویز کوئی خاص پلے میں نہیں پڑتی۔ شیطان نے جب یہ کہا تو باقی سب نے پھر اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے یہاں سے نکال دیا تو ہم مکہ والے تو اس کی تبلیغ سے بچ جائیں گے، لیکن باقی دنیا والے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سوچ رہے تھے
اس پر ابو جہل جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے یہ رائے دی. اب یہاں پر یہ جو آیت میں ہے مذکور، یہ دوبارہ میں آپ کو او یقتلوک، تاکہ قتل کر دیں وہ تمہیں. یہ رائے کس نے دی تھی؟ ابو جہل کھڑا ہوا. اس نے کیا رائے دی؟ اس نے کہا کہ قریش کے ہر خاندان میں سے ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیں. نعوذ باللہ. تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے، یعنی جو بنی ہاشم ہے وہ رسول اللہ کا خاندان تھا. ابو جہل نے کیا تجویز دی کہ ہر قبیلہ، ایک ہوتا تھا نا عرب میں کہ اس قبیلے کا شخص ہے، اس قبیلے کے شخص کو اگر مار دیا ہے تو وہ قبائل آپس میں دشمن ہو جاتے تھے، قبائل ایک دوسرے سے بدلے لیتے تھے، اسی لیے جنگ و جدال بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب ایسے میں ابو جہل نے کہا کہ ہر بڑے قبیلے کا ہر عالی شان، اعلیٰ نسب، اعلیٰ بندہ کھڑا ہو اور تمام ہر قبیلے کے لوگ یک بارگی سے حملہ کریں. پھر بنی ہاشم جو ہیں وہ کون سے قبیلے سے بدلہ لیں گے؟ ظاہر ہے اگر وہ بنی ہاشم اکیلے ہیں اور 12 یا 22 یا 10 یا 20 لوگوں نے یک بارگی سے حملہ کیا تو 10-20 قبیلوں سے بنی ہاشم اکیلا بدلہ نہیں لے پائے گا. یہ والا قبیلہ سمجھ آ رہی؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بنی ہاشم سے تھا. انہوں نے کہا بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہیں لڑ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں خون کا معاوضہ دینا پڑے گا اور وہ انہیں دے دیا جائے گا. یعنی زیادہ سے زیادہ پھر وہ مطالبہ کریں گے ہمیں خون بہا دیا جائے، ہم انہیں وہ دے دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے. اور وہ بدلہ تو لے نہیں سکیں گے کیونکہ قبائل اتنے سارے ہیں، تو اتنے سارے قبیلوں سے دشمنی مول لے ہی نہیں سکتے. اب ایسے میں کیا ہوا کہ شیطان کو یہ تجویز بڑی پسند آئی، یہ رائے. اس نے کہا ہاں یہ بڑی کام کی بات کی ہے اس پہ فوراً سے پہلے عمل کیا جائے اور آج ہی سے اس کو اپلائی کیا جائے. اس کے بارے میں مشاورت کر رہے تھے وہ، یعنی ہم اس کے بارے میں یہ جو تجویز ہے اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے میں قرآن کریم نے ان الفاظ کو کیسے بیان کیا؟ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سازشیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب جو ہمارے 9th کلاس کے بچے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں، اور جو میں نے اپنے لائف میں جب 9th کلاس میں پڑھا نا، تب تو میں بھی بچی تھی، لیکن جب میں نے یہ الفاظ پڑھے وہاں جو ترجمہ لکھا ہے وہ لکھا ہے وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور مکر کیا اللہ نے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا. استغفر اللہ. یعنی کہ ہمارے ہاں پبلشرز کو، جو نصاب کو منظم کرنے والے ادارے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ ترجمہ صحیح بیان کرنے کا اسلوب کیا ہوتا ہے اور بچوں کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے. اور یہ چیز میرے مائنڈ میں تب بھی کلک کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ تو مکر کر ہی رہے تھے، سازشیں کر ہی رہے تھے رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے دفاع میں جو کر رہا تھا اس کو مکر کیوں کہا گیا ہے یہاں پر؟ لیکن ترجمے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شان کا، رسول اللہ کی شان کا. اب یہاں پر وَإِذْ مراد ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں آیت کے سٹارٹ میں کیا کہا گیا ہے. وَإِذْ، اور جب، لیکن با محاورہ ترجمہ میں. اور اے حبیب یاد کرو جب، یعنی محبت کا، شان کا، رسول اللہ کی شان کا بھی احترام کیا جائے. سیم اسی طرح یہ اللہ کی شان نہیں ہے مکر کرنا. جہاں اللہ کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوگا وہاں پر واضح طور پر خفیہ تدبیر کے معنوں میں آئے گا. اور وہ کیا خفیہ تدبیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بھیجا رسول اللہ کی طرف وحی لے کر، اور حضرت جبرائیل نے فوراً رسول اللہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ پیغام دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ جائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور کہا کہ مکہ والوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے تم بھی آ جانا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا، اور 3 دن 3 راتیں غار ثور میں قیام کرنے کے بعد آپ مدینہ کی طرف رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے وہاں سے آپ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ مختصر کر کے واقعہ ہجرت مدینہ کی ڈیٹیل آپ کو مختلف تفاسیر کی کتابوں میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کی سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، وہاں سے ڈیٹیل میں بھی پڑھ لیجیے گا۔ تو اللہ اپنے حبیب کا ایسا اللہ نے ساتھ دیا، اور اللہ اپنے حبیب کے پیروکاروں کا بھی اسی طرح سے ساتھ دیتا ہے کہ جب اللہ پر توکل ہو تو پھر اللہ راستے نکال دیتا ہے۔ ہجرت مدینہ پر انشاءاللہ میں الگ سے بھی لیکچر دوں گی، کیا حالات، کیا واقعات تھے، کس کس نے مدد کی، کس کس نے آڑ بننے کی کوشش کی، اور کس طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھ دیا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آگے پڑھتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى، اور جب ان کے تلاوت کی جاتی ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے۔ یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اب عرب کے لوگ جو مشرکین مکہ تھے، جب تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تو وہ ہٹ درمی سے کیا کہتے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ محمد تم نے خود سے گڑھ لیا۔ جب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا آیت نمبر 32 دیکھیے گا، اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 32 پر غور کریں، اس کے شان نزول مختلف ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ دعا کی، روایت میں آتا ہے ابو جہل نے یہ دعا کی کہ اگر قرآن ہی برحق ہے اور یہ تیرا کلام ہے، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے آخری نبی، اور یہ صرف حسد ان کی وجہ تھی، بنی اسماعیل میں کیوں ہے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے، اور ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑنے کی تلقین کرے، تو ہمیں ہمارے بتوں کو چھوڑنے کی تلقین کر رہے ہیں، ہم نہیں اس کی بات مانیں۔ تو انہوں نے جب کہا نا اے اللہ کہ اگر محمد حق پر ہیں، قرآن حق پر ہے، تو ہم پر عذاب لے آ، ہم پر عذاب نازل کر دے، تو پھر کیا ہوا؟ ذرا اگلی آیت ہے، عذاب ان پر آیا، کس طرح سے آیا، اور اللہ کی کیا شان ہے، اور اللہ کی کیا، اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 33 دیکھیے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجیے گا، اللہ کی یہ شان نہیں انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ، یعنی کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا، جس کے بارے میں جس عذاب کو انہوں نے مانگا، وہ عذاب انہیں اللہ فرماتا ہے میری شان نہیں میں دوں جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں تشریف فرمائیں، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہر قوم کو، ہر نبی کو وہی نازل ہوتی تھی نا، آپ ہجرت کر جائیں، آپ کی قوم پر حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت صالح، تمام کے تمام نے ہجرت کی، اور پھر قوم کی پکڑ ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے میری یہ شان ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف فرمائے۔ روایت میں آتا ہے یہ مکہ میں جب ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ تب کی آیت ہے، اور تب بھی انہوں نے جب دعا کی نا عذاب لیا، تو اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے عذاب نازل کر دوں، میرے حبیب تم میں تشریف فرمائے، اور میری یہ شان نہیں ہے کہ میرے نبی بھی موجود ہوں اور اللہ تمام کو ہلاک کر دے۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دینے والا جبکہ وہ بخشش مانگ رہے، اس سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا جو کسی بستی میں موجود ہو، اس کی برکت کی وجہ سے بھی گناہ گار لوگ بچے رہتے ہیں ایک حد تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے کی وجہ سے ان پر عذاب میں تاخیر کرتا ہے اور ان کو بھی ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اب یہاں پر ہے وہ تشریف نبی تشریف فرماؤ یا وہ لوگ جو کہ بخشش مانگ رہے ہیں، مراد یہ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ، اللہ والے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کل بستی عذاب سے امن میں۔ اور یقیناً آج امت مسلمہ کا جو حال زار ہے، جو برے اعمال کوٹ کوٹ کے امت میں بھر چکے ہیں، اور ہم انڈیپینڈنٹلی بھی، اور مطلب کہہ لیں کہ انڈیویجولی بھی کہہ لیں اور اجتماعی طور پر بھی کہہ لیں، برائیوں کا شکار ہیں۔ تو رب کیا فرما رہا ہے کہ جو بچت ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے گا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔
اب یہاں پر کیا مراد ہے، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہیں مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور پھر یہاں پر پھر وہ پیور مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا کہ ان کو تو عذاب ضرور لپیٹے گا، یہ تو مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، کعبہ کا حج و عمرہ کرنے سے، صلح حدیبیہ والا واقعہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یہ تو روکتے مسلمانوں کو ایمان کے کسی بھی شاعر اللہ پر یا ایمان کے کسی بھی حکم پر عمل کر، اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اور یہاں پر اس آیت میں معنی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بیچ سے جب انہوں نے ہجرت کی تو پھر ان پر عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ قتل اور قید ہونے کی صورت میں بدر کے دن بھی ان پر پہنچا۔ پھر بعض علماء لکھتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ کا دن ہے کہ پھر تمام کے تمام پست ہو گئے اور اسلام کا علم بلند ہوا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اور تمام لوگوں نے اسلام کے شاعت، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا پھیلنا دنیا بھر میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی رسول اللہ جب ان میں موجود تھے تو رب العالمین نے لحاظ کیا اپنے نبی کا وہاں موجودگی کا، اور پیار دکھایا اپنے حبیب سے، اور کہا میری سنت، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو پھر ان کی پکڑ بھی ہوئی۔ پھر فرمایا گیا اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ یہاں پر شان نزول جو ابتدائی اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا نا، اس میں کفار جو مشرکین عرب ہیں وہ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ برہنہ ہو کر اور سیٹیاں یا تالیاں بجا کر اس طرح سے طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا ہی ایک مہذب طریقہ سمجھتے تھے اور بڑا ہی یہ مقرب طریقہ سمجھتے تھے بارگاہ الہی میں۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ کون سا طواف ہے، کون سا بیت اللہ کے گرد ان کی نماز ہے جو کہ صرف تالیاں اور سیٹیاں بجانا ہی تھا۔ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ عذاب سے مراد وہی ہے جو میں نے گزشتہ آیت میں بتا دیا ہے۔ بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت اور ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا، اور آخرت میں بھی ان کے درمیان فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کافروں کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ یہاں پر رکوع تو مکمل ہوتا ہے، لیکن پارہ مکمل کرنے کے لیے کچھ آیات اور ہیں جہاں پر پارہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو بھی مزید ایڈ کر رہی ہوں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 38 ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ جب عمر بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے اقدس تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، گزشتہ گناہوں کی میری پکڑ نہ ہو، مجھے معاف کر دیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ یعنی یہاں پر یہی مراد ہے کہ اگر باز آ جائیں کفار اپنے گناہوں سے تو جو پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، اور جو دوبارہ سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا، یعنی مراد پہلی قوموں کا طریقہ ہے جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ بھی تمام لوگوں کے علم ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے کام تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روح گردانی کرتے ہیں تو جان لو، تو اگر یہ روح گردانی یا منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یعنی یہاں پر جہاد کے فضائل ہیں کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، یعنی کفر مکمل طور پر مٹ نہ جائے، اسلام غالب نہ آ جائے، تب تک جہاد جنگ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں،
اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں. یعنی جہاد وہ افضل عبادت ہے جو کہ ہم دین ارکان اسلام پڑھتے ہیں نا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں چھواں بھی ہے اور وہ جہاد ہے جو کہ ہمیں بتایا اور پڑھایا نہیں جاتا نصاب کی کتابوں میں. اور یہ ایسی افضل عبادت اللہ فرماتا ہے جو شہید ہو گیا وہ جنتی، جو شہید نہیں ہوا اس کو غازی لکھا جائے گا، اور وہ بھی بہت ثواب، اعلیٰ درجے کے ثواب پلس مال غنیمت کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹے گا. یہ تھی تفسیر آخری رکوع اور اس کے علاوہ مزید چند آیات کی جو کہ سورۃ الانفال کی. یہاں ہمارا پارہ نمبر 9 مکمل ہوا. صدق اللہ العلی العظیم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ 9 پارے اب تک ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، ان میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی، کوئی بے ادبی یا کوئی گستاخی نہ دانستہ طور پر ہوگی تو رب العالمین اس کو معاف فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں 10ویں پارے سے سبق کا آغاز کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.